کے نام. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات. فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں شعبہ مدنی کورسز کے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک کورس کا انعقاد کیا گیا. نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی. افریقی ملک موریشس میں مولانا عبدالحبیب اتاری کی ممبر آف موریشس پارلیمنٹ محمد احسان جمن سے ملاقات. رکن شورا نے خدمات دعوت اسلامی پر مشتمل ڈاکومنٹری دکھاتے ہوئے اہم امور پر گفتگو کی. فیضان مدینہ ملتان پنجاب میں 12 جولائی 2026 کو تاجروں اور شخصیات کی حاضری ہوئی. رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا. شرکاء کو دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی. رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت ملتان پنجاب میں قائم مختلف اسپتالوں میں نیکی کی دعوت نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں سیشن کا انعقاد ہوا. رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں. سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، تو اب موت کو مینڈے کی شکل میں، مینڈا شیپ کی شکل میں لے آئیں گے اور پکار پڑے گی، اعلان ہوگا تو سب دیکھیں گے، جھانکیں گے، شاید کوئی سبیل بنے چھٹکارے کی. تو اعلان ہوگا یہ موت ہے. اس مینڈے کو پھر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے جنتیوں، تم مبارک کہ تم اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، کبھی نہ نکلو گے، کہ موت ہی نہیں آئے گی اب کسی کو. اور جہنمیوں کے لیے حسرت مالا حسرت ہوگی کہ اب یہ بھی کبھی نہیں نکلیں گے. تو کوئی مسلمان جہنم میں اس وقت نہیں ہوگا، سب باہر آ گئے ہوں گے جس کا ایمان پر خاتمہ ہو. تو یہ کہ ایمان پر خاتمہ یہ شرط ہے. انما الاعمال بالخواتیم، حدیث پاک ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. ہر ایک کو مطلب یہ تو خوف تو ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا ہوگا کیا. یہ ضروری ہے، خوف، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی بے نیازی سے بندہ ڈرے. پتہ نہیں علم الہی میں میرا کیا حال ہے، ڈرنا چاہیے. لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کے معنی وہی ہے کہ وہ کبھی بھی اب نہیں نکلیں گے، جنتی جنت سے اور دوزخی دوزخ سے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب کرے اور ایمان پر عافیت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے کاش دنیا سے جائیں. فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں 12، 13 اور 14 جولائی 2026 کو شعبہ مدنی کورسز کے اسلامی بھائیوں کے لیے کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 12، 13 اور 14 جولائی 2026 کو شعبہ مدنی کورسز کے اسلامی بھائیوں کے لیے 3 دن کے کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاہور سٹی اور شیخوپورہ ڈویژن کے شعبہ مدنی کورسز کے معلمین اور ذمہ داران نے شرکت کی. رکن شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کو کورس کروایا. اس میں شعبے کا تعارف، اہمیت، اغراض و مقاصد، شعبے کی ترقی کے ذرائع، تنظیمی احتیاطیں اور مال وقف سے متعلق تنظیمی اور شرعی احتیاطوں کے موضوعات پر گفتگو کی. اس موقع پر نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے، جبکہ آخر میں شرکاء کورس کا ٹیسٹ بھی لیا گیا. حاجی محمد شاہد اتاری نے بہترین کارکردگی پر تحائف دی اور دعا بھی کروائی. مدنی چینل کے ناظرین کو افریقی ملک موریشس سے خبر دیتے چلیں، جہاں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے ممبر آف موریشس پارلیمنٹ محمد احسان جمن سے ملاقات کی اور ڈاکومنٹری دکھاتے ہوئے خدمات دعوت اسلامی سے متعلق آگاہی دی اور مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی. تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں. افریقی ملک موریشس کے سٹی پورٹ لوئس میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کی نگران موریشس مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ ممبر آف موریشس پارلیمنٹ محمد احسان جمن سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات
کا سلسلہ ہوا۔ دوران ملاقات ممبر آف موریشس پارلیمنٹ محمد احسان جمن کو ویڈیو ڈاکومنٹری دکھاتے ہوئے موریشس سمیت عالمی سطح پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے بارے میں آگاہی دی گئی، اور مختلف زبانوں میں نشر ہونے والے مدنی چینل سمیت کڈز مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز اور مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے ذریعے ترویج و اشاعت دین کے لیے ہونے والی کوششوں سمیت FGRF کی بدولت ہونے والے فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی بتایا گیا، اور انہیں بھی دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں ساتھ دینے کی ترغیب دی گئی۔ اس پر ممبر آف موریشس پارلیمنٹ محمد احسان جمن نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ ملاقات کے اختتام پر رکن شورا نے موریشس سمیت عالمی سطح پر دینی کاموں کی ترویج و امت مسلمہ کی بھلائی و خیر کے لیے دعا بھی کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر پائیے۔ فیضان مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں 12 جولائی 2026 کو تاجروں اور شخصیات کی حاضری ہوئی۔ رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو نیک اعمال کرنے، دینی ماحول سے وابستہ ہونے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ مزید جانیے اس مدنی خبر میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان فیضان مدینہ میں 12 جولائی 2026 کو شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر فیکٹری مالکان، مختلف مارکیٹس کے صدر اور مختلف شعبہ تجارت سے وابستہ کاروباری شخصیات کی حاضری ہوئی۔ اس موقع پر شعبہ رابطہ برائے تاجران کے ڈویژن ذمہ دار، ٹاؤن ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن محمد سلیم اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے تاجران کو تجارت میں دیانت، امانت، حسن اخلاق اور خوش اخلاقی اپنانے کی ترغیب دی۔ رکن شورا نے اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی خدمت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا بھی ذہن دیا۔ حاجی محمد سلیم اتاری نے شرکاء کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ فیضان مدینہ تشریف لائے مہمانوں کو ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی، جس کے ذریعے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے دینی، تعلیمی، سماجی اور فلاحی کاموں سے آگاہ کیا گیا۔ آخر میں دعا کروائی گئی، جبکہ شرکاء نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کے اس ماحول میں آ کے بہت ساری معلومات جو ہمارے نالج میں نہیں تھی، نالج میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ زندگی گزارنے کے ایسے ایسے آسان طریقے بیان کیے گئے ہیں، کاروبار کرنے کے ایسے ایسے باریکیاں اور آسان طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ جن پہ بندہ عمل درآمد کرے اور اپنے رزق حلال کمانے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان سے بندہ بچ سکتا ہے۔ رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت 9 جولائی کو مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں قائم مختلف اسپتالوں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جبکہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ایک سیشن کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 9 جولائی کو پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم رحمان سرجی کیئر اسپتال میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے نگران مجلس رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ نیکی کی دعوت عام کی۔ رکن شورا نے جنرل سرجن، CEO اور دیگر کو دعوت اسلامی کی دینی، اصلاحی اور فلاحی خدمات کا تعارف پیش کیا اور اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ دینی خدمات بھی جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ عبدالوہاب اتاری نے شرکاء کو فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی دی، جس پر شرکاء نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شرکت کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر جنرل سرجن و CEO نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ 14، 15، 16 اگست کو دعوت اسلامی کا جو فنکشن ہے کراچی میں ڈاکٹرز کا، تو اس میں انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے اور باقی لوگوں کو بھی جانا چاہیے۔ دعوت اسلامی کا جو اجتماع کراچی میں منعقد ہو رہا ہے 14، 15، 16 اگست کو، تو میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں شرکت کریں۔ بعد ازاں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سیال ہسپتال میں نیورو سرجن ڈاکٹر عامر اعظم، پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ ڈاکٹر ضیاء الدین رحمان کھٹک اور دیگر سے بھی ملاقات کی اور دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کا تعارف پیش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے گفتگو کی۔ رکن شورا نے ڈاکٹرز کو پیشہ ورانہ کاموں کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت عام کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کا ذہن دیا۔ عبدالوہاب اتاری نے انہیں بھی فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی پیش کی، جس پر ڈاکٹرز نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شرکت کی یقین دہانی کروائی۔ دوسری جانب نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹرز، میڈیکل اسٹوڈنٹس اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے نگران مجلس اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور درود پاک پڑھنے کی برکات بیان کی۔ رکن شورا نے شرکاء کو فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی پیش کی۔ آخر میں دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوا، جس کے بعد شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے انٹرنیشنل مرکز میں حاضر ہوں گا 14، 15،
16 اگست کو ڈاکٹرز، میڈیکل اسٹوڈنٹس، تمام لوگ اس میں کوشش کریں شامل ہوں. ہم انشاءاللہ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں گے، اور میری ریکویسٹ ہے تمام اسٹوڈنٹس سے، پورے پاکستان کے ڈاکٹر سے، کہ میکسیمم اس میں پارٹیسپیٹ کریں. میں 14، 15، 16 اگست دعوت اسلامی کے عالمی مرکز میں ہیلنگ تھرو فیتھ شرکت کر رہا ہوں. میں تمام میڈیکل اسٹوڈنٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 14، 15، 16 اگست کو شرکت کریں اور اس سے روحانی فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، اور اپنے جتنے بھی دوست احباب اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو انشاءاللہ اس کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھیں. بہت شکریہ. اب تمام دیکھنے سننے والوں کو بھی عرض کروں گا کہ 14، 15، 16 اگست کو جو عالمی مدنی مرکز میں یہ سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے، اگر آپ بھی ڈاکٹر ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، خود بھی آئیے اور اپنے تمام جاننے والوں تک اس کی دعوت بھی پہنچائیے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر دعوت اسلامی کے شعبہ مزارات اولیاء کے تحت 20، 21 اور 22 جولائی 2026 کو مزار شریف پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہا. اس موقع پر محفل نعت کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. 20، 21 اور 22 جولائی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے 787ویں سالانہ عرس کے موقع پر شعبہ مزارات اولیاء کے تحت مزار شریف پر قرآن خوانی، سیکھنے سکھانے کے حلقوں اور محفل نعت کا انعقاد کیا گیا. عرس میں آنے والے زائرین کو نماز، وضو اور غسل کے ضروری مسائل سکھائے گئے، جبکہ مختلف مدنی کورسز میں شرکت کی ترغیب بھی دی گئی تاکہ عاشقان رسول اپنی عبادات کو درست طریقے سے ادا کر سکیں. محفل نعت میں رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکا کو بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی. سنت و بھرے بیان کے بعد رکن شورا نے عاشقان رسول کے ہمراہ مزار شریف پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور ملک و ملت کی سلامتی کے لیے دعائیں کی. اس موقع پر شعبہ مزارات اولیاء ملتان کے ڈویژن ذمہ دار نے مدنی خبروں کو اپنی تاثرات دیتے ہوئے بتایا. دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل ہر سال کی طرح اس سال بھی سبیل کا انتظام کیا گیا ہے، جہاں پہ زائرین کو ٹھنڈا پانی پیش کیا جا رہا ہے اور نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی ہے. الحمدللہ عز و جل یہاں کورسز کا بھی سلسلہ ہے، قرآن خوانی کا سلسلہ ہوا. یا بہاؤالدین زکریا ملتانی، یا بہاؤالدین زکریا ملتانی. میڈیا ڈپارٹمنٹ کراچی کے اسلامی بھائیوں نے مختلف نیوز چینلز کا دورہ کیا اور مینیجنگ ڈائریکٹر، بیورو چیف، اسائنمنٹ ایڈیٹر اور سینئر صحافیوں سے ملاقات کر کے 26 جولائی کو نشتر پارک کراچی میں ہونے والے عظیم الشان استقبال ربیع الاول اجتماع اور فیضان مدینہ کراچی کے وزٹ کی دعوت دی. دیکھیے یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے مختلف نیوز چینلز میں نیکی کی دعوت عام کی، جہاں انہوں نے مینیجنگ ڈائریکٹرز حافظ طارق محمود، بیورو چیف فیصل حسین، اشرف خان، فیصل بنگش، اسائنمنٹ ایڈیٹر سہیب، سینئر صحافی عاجز جمالی اور آصف راٹھور سے ملاقاتیں کی. اس موقع پر دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں جاری دینی و فلاحی خدمات کا تعارف پیش کیا. ملاقاتوں کے دوران اسلامی بھائیوں نے سینئر صحافیوں کو 26 جولائی کو بعد نماز عشاء نشتر پارک کراچی میں منعقد ہونے والے استقبال ربیع الاول سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی. انہوں نے بتایا کہ اس اجتماع میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد شریک ہوگی، جس میں سنت و بھرے بیان، کلام اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعاؤں کا سلسلہ ہوگا. میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے صحافتی شخصیات کو آئندہ ماہ ملک بھر میں دعوت اسلامی کے تحت وسیع پیمانے پر شروع ہونے والی شجرکاری مہم کے حوالے سے بھی بتایا، جس کا مقصد ماحول کے تحفظ، سرسبز پاکستان کے فروغ اور عوام میں پودے لگانے کے شعور کو اجاگر کرنا ہے. اس مہم کے دوران مختلف شہروں میں ہزاروں پودے لگائے جائیں گے اور عوام کو بھی اس کار خیر میں حصہ لینے کی ترغیب دی جائے گی. اس موقع پر سینئر صحافیوں کو فیضان مدینہ کراچی کے دورے کی دعوت بھی دی گئی تاکہ وہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کا قریب سے مشاہدہ کر سکیں. سینئر صحافیوں اور میڈیا نمائندگان نے دعوت اسلامی کی دینی، سماجی اور فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے جلد فیضان مدینہ کا دورہ کرنے کے لیے بھی اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. 11 جولائی 2026 کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات بلوچستان کے اسلامی بھائیوں نے وفاقی محتسب ریجنل آفیسر سبی اور جیل افسران سبی سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی. مزید جانیے اس رپورٹ میں. سبی بلوچستان پاکستان میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے صوبائی ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے 11 جولائی 2026 کو وفاقی محتسب سیکریٹریٹ میں وفاقی محتسب ریجنل آفیسر سبی محمد امین مکسی اور دیگر سے ملاقات کی. صوبائی ذمہ دار نے دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کا تعارف پیش کیا اور عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بتایا. بالخصوص جیلوں میں ہونے والے دینی کام اور فلسطین میں دکھیاری امت کی خیرخواہی کے لیے مصروف عمل FJRF کے کاموں سے آگاہ کیا، جبکہ انہیں فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ کرنے کی دعوت دی. آخر میں صوبائی ذمہ دار نے محمد امین مکسی اور دیگر کو مکتبۃ المدینہ کے رسائل تحفے میں پیش کیے اور ملک و قوم کے لیے دعا بھی کروائی. دوسری جانب شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائیوں نے سبی بلوچستان پاکستان میں جیل افسران ڈسٹرکٹ جیل سبی کے
सुप्रिंटेंडेंट मलिक हम्माद असलम, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ASP मीर ताहिर अली डोमकी, ASP असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट सैयद तैमूर शाह व दीगर से मुलाकात की और दावत इस्लामी के तहत जेलों में होने वाले दीनी कामों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश किया और आलमी सतह पर होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से आगाही दी और इन्हें हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने और फैज़ान मदीना कराची का विजिट करने की दावत भी दी। दावत इस्लामी के शोबा नेक अमाल के तहत 3 जुलाई 2026 को PIB कॉलोनी कराची सिंध पाकिस्तान की जामे मस्जिद फैज़ान फातिमा और जामे मस्जिद फैज़ान मीलाद में नेक अमाल इज्तिमाआत मुनाकिद किए गए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। 3 जुलाई 2026 को कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके PIB कॉलोनी में शोबा नेक अमाल के तहत जामे मस्जिद फैज़ान फातिमा और जामे मस्जिद फैज़ान मीलाद में नेक अमाल इज्तिमाआत हुए, जिनमें मकामी आशिकान रसूल समेत मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाइयों ने भी शिरकत की। शोबा नेक अमाल के कराची सिटी ज़िम्मेदार ने सुन्नत भरे बयानात किए और शुरका को वक्त की कदर करने का ज़हन देते हुए फजूलियात से बचने, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने और सुन्नतों पर अमल करने की तरगीब दिलाई। जबकि दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत, काफिलों में सफर और अमीर अहले सुन्नत के अता करदा 72 नेक अमाल के रिसाले के मुताबिक जिंदगी गुजारने का ज़हन भी दिया। आखिर में नेक अमाल रिसाले से जायजा भी करवाया गया और दुआ भी की गई। नेक अमाल इज्तिमाआत से कबल इलाकाई दौरा भी किया गया, जिसमें नेकी की दावत देते हुए मकामी आशिकान रसूल को नमाज के फजाइल बताए गए, नमाजों की पाबंदी करने और मस्जिद को आबाद करने का ज़हन दिया गया। दावत इस्लामी के शोबा FGRF के जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने 7 जुलाई 2026 को मुजफ्फरगढ़ पंजाब पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में अफसरान और एहलकारों से मुलाकात की और मुमकिन फ्लड इमरजेंसी के हवाले से गुफ्तगू की। नीज़ जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने अलीपुर पंजाब पाकिस्तान की मस्जिद में जामिअतुल मदीना के तलबा किराम की फ्लड इमरजेंसी के हवाले से रहनुमाई की। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। 7 जुलाई 2026 को पंजाब पाकिस्तान के शहर मुजफ्फरगढ़ में कायम रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें स्टेशन इंचार्ज मलिक मोहम्मद असलम समेत दीगर अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुमकिन इमरजेंसी के हवाले से पेशगी तैयारियों, अवामी आगाही और तरबियत और बाहमी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए कुदरती आफात बिलखसूस सैलाब की सूरत हाल में इमदादी सरगर्मियों को मजीद मुअस्सर बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। स्टेशन इंचार्ज मलिक मोहम्मद सलीम ने मदनी खबरों को तासुरात देते हुए दावत इस्लामी की फलाही खिदमात को सराहा और इस अज़्म का इजहार किया कि रेस्क्यू 1122 FGRF के साथ मिलकर आइंदा भी फील्ड समेत दीगर फलाही खिदमात में सफर जारी रखेगा। FGRF जो कि एक बहुत बड़ा शोबा है और फलाही कामों में इनका बड़ा रोल है, चाहे हीट वेव हो या खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर है या फ्लड के हवाले से, तो इनका बहुत बड़ा रोल है और ये रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब FGRF के इस्लामी भाई ने अलीपुर फैज़ान मदीना नूर मस्जिद में जामिअतुल मदीना के तलबा किराम की इमरजेंसी और दीगर कुदरती आफात से निपटने के हवाले से रहनुमाई की और इमरजेंसी की सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा की खिदमत का ज़हन दिया, जिस पर तलबा किराम ने अपनी अच्छी नीयतों का इजहार किया। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक से खबर दें आपको, जहाँ मातोला के जामिअतुल मदीना में होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमा में सुन्नत भरे बयानात हुए और इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन पर तलबा कराम को तहफ़ दिए गए। मज़ीद जानिए तफसीलात मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक के प्रोविंस मापुतो के टाउन मातोला में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत जामिअतुल मदीना फैज़ान सहाबा और अहले बैत के नाम से एक ब्रांच कायम है, जहाँ गुज़िश्ता दिनों शिशमाई इम्तिहानात का इनेकाद किया गया था। शिशमाई इम्तिहानात के नताइज के ऐलान और तकसीम में इनामात के सिलसिले में जामिअतुल मदीना मातोला में सुन्नत भरा इज्तिमा मुनअक़िद हुआ, जिसमें जामिअतुल मदीना के असातिज़ा किराम और तलबा किराम समेत जिम्मेदारान और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी की शिरकत हुई। इज्तिमा का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक व नात रसूल मकबूल से किया गया, जबकि जामिअतुल मदीना के असातिज़ा किराम और निगरान मापुतो प्रोविंस ने सुन्नत भरे बयानात करते हुए अपनी पढ़ाई पर तवज्जो रखने, दिल जमई के साथ इल्म दीन सीखने और नेक आमाल करते हुए सुन्नतों की इत्तिबा में जिंदगी गुजारने का ज़हन दिया। जबकि शिशमाई इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा किराम की दिलजोई के लिए असातिज़ा किराम ने मजलिस जामिअतुल मदीना की जानिब से तहफ़ भी तकसीम किए। इस सुन्नत बरे इज्तिमा के हवाले से निगरान मापुतो प्रोविंस और शोबा जामिअतुल मदीना जिम्मेदार ने मदनी खबरों को बताया। अल्लाह की रहमत से जामिअतुल मदीना मापुतो मोज़म्बिक में फर्स्ट एजुकेशनल सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, एग्जाम्स हुए। अब एग्जाम्स के बाद आज रिजल्ट अनाउंस किया गया। हाई पोजीशन लेने वाले स्टूडेंट्स को इनामात भी दिए गए, इनकी हौसला अफजाई की गई और साथ में ये भी तवज्जो दिलाई गई कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और जिनके मार्क्स कम रहे उनको भी तवज्जो दिलाई गई कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बल्कि और ज्यादा मेहनत करें और इल्म दीन हासिल करें। माशाअल्लाह जामिअतुल मदीना में इस तरह के प्रोग्राम से तलबा को मजीद मोटिवेट किया जाता है ताकि वो इल्म दीन पढ़ने में, इल्म दीन हासिल करने में और आगे बढ़ें। मदनी चैनल के नाज़रीन को भी हम दावत देंगे कि आप भी अपने बच्चों को जामिअतुल मदीना में दाखिला दिलवाइए, इल्म दीन
की बरकतें हासिल कीजिए और खुद भी दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमाआत, काफले, इनमें सफर करके आप भी इल्म दीन से आरास्ता हूँ। जामिअतुल मदीना की शिशमाई इम्तिहानात में शिरकत करने और नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा किराम ने भी मदनी खबरों को अपने तासुरात दिए। मैं जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ। आज मदीना मदीना प्रोग्राम हुआ जिससे मज़ीद इल्म हासिल करने का जज्बा मिला। मैं जामिअतुल मदीना मापूतो मोज़ाम्बिक में पढ़ता हूँ। आज इम्तिहानात का रिजल्ट बताया गया, अच्छा प्रोग्राम हुआ। इस तरह के प्रोग्राम से जज्बा ज्यादा होता है। मैं नियत करता हूँ कि मजीद मेहनत करूँगा। आज प्रोग्राम में जज्बा दिया गया है कि जिनको पोजीशन मिली है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और जिनके मार्क्स कम है वो भी मायूस ना हो और इस तालीमी सिलसिले को जारी रखें। सुन्नत वल इज्तिमा के इख्तिताम पर दुआ मांगी गई, जबकि तलबा किराम और शुरका ने सलातो सलाम भी पढ़ा। अब यहाँ खबर देंगे आपको यूरोप से, जहाँ माल्टा से सफर करते हुए आशिकान रसूल दूसरे यूरोपीय मुल्क रोमानिया पहुंचे और दरस व बयानात समेत बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल से मुलाकात और नेकी की दावत के सिलसिले हुए अहवाल जानते हैं मजीद मुस्तकीम काजी अत्तारी की इस रिपोर्ट में। दीनी कामों की तरवीज व इशाअत और नेकी की दावत की धूमें मचाने के लिए यूरोपीय मुल्क माल्टा से काफिले में सफर करते हुए निगरान माल्टा मुशावरत और दीगर आशिकान रसूल दूसरे यूरोपीय मुल्क रोमानिया पहुंचे, जहाँ कैपिटल सिटी बुखारेस्ट में निगरान मुशावरत और काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल की बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल से मुलाकात और नेकी की दावत के सिलसिले हुए, जबकि दौरान काफिला इल्म दीन की बरकत समेटते हुए दरस बयानात समेत सुन्नतें, आदाब और दुआएं सीखने सिखाने के मुख्तलिफ हलकों में भी आशिकान रसूल की शिरकत रही और दौरान काफिला ही शुरका और मकामी आशिकान रसूल को नेकियों भरी जिंदगी गुजारने, तौबा और इस्तिगफार करते हुए कब्र और आखिरत की तैयारी करने का ज़हन दिया गया। मुख्तलिफ हलकों के दौरान शुरका काफिला और दीगर आशिकान रसूल की रहनुमाई करते हुए इन्हें नमाज और दीगर फराइज उलूम के बारे में आगाही दी गई और इसी के साथ मजीद फराइज उलूम सीखने का ज़हन भी दिया गया, जबकि दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए बारे दीनी कामों में खुद भी हिस्सा लेने और दीगर आशिकान रसूल को भी दीनी माहौल से वाबस्ता करने की तरगीब दिलाई गई, जिस पर आशिकान रसूल ने अपने अपने इलाकों में दीनी कामों में हिस्सा लेते रहने और नेकी की दावत आम करते रहने की अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार भी किया। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी काफिलों में सफर करते हुए नेकी की दावत आम कीजिए और अजर सवाब कमाइए। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब यहाँ खबर देंगे आपको बांग्लादेश से, जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर दीनी कामों की तरवीज और नेकी की दावत आम करने के लिए काफिलों का राह खुदा में सफर हुआ। इस दौरान दरस व बयानात समेत सीखने सिखाने के मुख्तलिफ हलके हुए। मजीद अहवाल जानते हैं अशरफुल इस्लाम अत्तारी की इस रिपोर्ट में। मदनी चैनल के नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश के मुख्तलिफ मकामात फुलगाजी फीनी की जामा मस्जिद, शरीफाबाद दाखिल मदरसा शाइस्तागंज हबीगंज की जामा मस्जिद, नूर जामा मस्जिद हुसैनपुर किश्वरगंज और गौसिया जामा मस्जिद चांदपुर कुमिल्ला में मुख्तलिफ सतह के जिम्मेदारान और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी समेत दीगर आशिकान रसूल ने काफिलों में सफर की सआदत पाई। इस दौरान इल्म दीन की बरकत समेटते हुए दरस बयानात समेत सुन्नतें, आदाब और दुआएं सीखने सिखाने के मुख्तलिफ हलकों में शिरकत की, जबकि दौरान काफिला ही मसाजिद और दीगर मकामात पर नेकी की दावत आम करने का सिलसिला भी रहा। शुरकाए काफिला को नेकियों भरी जिंदगी गुजारने, तौबा और इस्तिगफार करते हुए कब्र और आखिरत की तैयारी करने का ज़हन दिया गया। मुख्तलिफ हलकों के दौरान शुरकाए काफिला की रहनुमाई करते हुए नमाज का अमली तरीका सिखाया गया और मजीद फराइज उलूम सीखने का ज़हन भी दिया गया, जबकि दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए 12 दीनी कामों में खुद भी हिस्सा लेने और दीगर आशिकान रसूल को भी दीनी माहौल से वाबस्ता करने की तरगीब दिलाई गई, जिस पर काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल ने अपने अपने इलाकों में दीनी कामों में हिस्सा लेते रहने और नेकी की दावत आम करते रहने की अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया। दौरान काफिला ही मकामी कब्रिस्तान में काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल ने हाजिरी देते हुए इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी और दुआ का सिलसिला किया। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी काफिलों में सफर करते हुए नेकी की दावत आम कीजिए और अजर सवाब कमाइए। शुभ न्यूज सोसाइटीज इस्लामी बहनों के तहत 10 जुलाई को लाहौर में एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने सुन्नत भरा बयान किया और इस्लामी बहनों को दीनी माहौल से वाबस्ता रहने, अपने अकायद और अमाल की इस्लाह करने और दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब भी दी। दावत इस्लामी की शोबा न्यूज सोसाइटीज इस्लामी बहनों के तहत 10 जुलाई को अलहादी गार्डन लाहौर में एक सेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें साजिद गार्डन, अल रहीम गार्डन, बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी, फतेहगढ़ और दीगर इलाकों से जिम्मेदार और दीगर इस्लामी बहनों ने शिरकत की। सेशन में साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने नमाज की बरकतें के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया। इनका कहना था कि अगर दिल में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत न हो तो इबादत अपनी हकीकी रूह से महरूम रह जाती हैं। अपने बयान में मजीद कहा कि नमाज की बरकतें उसी वक्त हासिल होती हैं जब इसे दुरुस्त तरीके से अदा किया जाए। साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस्लामी बहनों को दीनी माहौल से मजबूत वाबस्तगी इख्तियार करने, अपने अकायद व आमाल की इस्लाह करने और अपनी सलाहियतों को दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ करने की तरगीब दी। सेशन के इख्तिताम पर मुलाकात और इनफरादी कोशिश का भी सिलसिला हुआ। इस मौके पर इस्लामी बहनों
نے اپنی اپنی سوسائٹیز میں ماہانہ سنت و اجتماعات، مدنی کورسز اور دیگر دینی کاموں کے انعقاد کے لیے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 17 اور 18 جولائی کو لاہور میں سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جن میں بڑی تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ اس دوران عدت و سوگ کے احکام بھی بیان کیے گئے اور معاشرے میں رائج غیر شرعی رسومات کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے کی ترغیب دی گئی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 17 جولائی کو UC نیو شالیمار ٹاؤن اور 18 جولائی کو نشتر ٹاؤن میں سیشن کا انعقاد کیا گیا، جن میں بڑی تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ ان سیشنز کا مقصد اسلامی بہنوں کو کفن دفن، غسل میت اور سوگ سے متعلق شرعی احکام سے آگاہ کرنا اور معاشرے میں رائج غیر شرعی رسومات کی اصلاح کرنا تھا۔ سیشن کے دوران صبر و استقامت کی فضیلت اور عدت و سوگ کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اس دوران معاشرے میں رائج غیر شرعی رسومات کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ سیشن کے دوران غسل میت کا عملی طریقہ بھی سکھایا گیا، جس میں اسلامی بہنوں کو میت کو غسل دینے، کفن پہنانے اور اس کے تمام مراحل کا عملی طریقہ سکھایا گیا۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے میت کو غسل دینے کی فضیلت، اسراف سے بچنے اور کفن دفن کے دوران اختیار کیے جانے والے شرعی آداب سے بھی آگاہ کیا گیا۔ میت کو غسل دینے سے متعلق عام پائی جانے والی غلط فہمیوں اور خوف کو بھی دور کرنے کا ذہن دیا گیا، جبکہ غیر شرعی رسومات کے نقصانات اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق ان کا حکم بھی واضح کیا گیا۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے دینی کاموں میں حصہ لینے، سیکھی ہوئی معلومات دوسروں تک پہنچانے اور آئندہ بھی ایسے دینی کورسز اور سیشنز میں شرکت کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 22 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔